امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بإمام عزیزانان شہید الشہداء ایام اربعین ہے اور مقام کربلا ہے۔ نہ الفاظ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، صرف محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں پر موجود ہیں۔ آپ پیدل چل کر آئے ہوں گے یقیناً، بہت سارے لوگ راستے میں آتے ہوئے لوگوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہوگی اور کرتے بھی ہیں۔ ابھی آپ یہاں پہ بھی جائیں، آپ دیکھیں گلیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں پانی لے کر آپ کے لیے۔ دوپہر کی گرمی میں اوپر شیڈ ڈلے ہوئے ہیں، پنکھوں میں پانی آ رہا ہے، آپ کو شربت پلانے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں حرم تک جاتے ہوئے۔ مگر سلام ہو اس کاروان پر کہ جس کی بچی جب پانی مانگتی تھی تو تماچے پڑتے تھے۔ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی رستے میں، ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگ آرام سے لائے اور یہ کتنی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کارواں کو لے کے گئے۔ مجھے بہرحال آج کی رات کل وہ لٹا ہوا کارواں واپس آنے والا ہے۔ تھوڑی سی بہرحال میں بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، رات شب اربعین ہے، بہرحال جتنا ہو سکے کوشش کریں اپنے اور امام کے رابطے کو بہتر کریں۔ یہاں تک امام نے بلا لیا ہے، امام نے بڑا کرم کیا۔ حسرت پورا سال رہتی ہے انسان کے دل میں، کاش اربعین پر چلا جاؤں، کاش۔ آدمی تڑپتا رہتا ہے، کوئی پیسے جمع کرتا ہے، کوئی چھٹی لینے کے، کوئی کوشش، ہر کوئی اپنی کوشش کرتا ہے۔ آ گئے، رات بھی مل گئی، اب کیا کریں؟ اصل امام کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو لوگ امام کے اطراف میں سو رہے ہیں نا، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، یہ امام کے پاس کچھ لینے نہیں آئے تھے، یاد رکھیے گا، یہ امام کو دینے آئے تھے، دینے۔ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خود امام نے کہا ہے
ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے راستہ بتا دیا ہے۔ راستہ کیسا ہے؟ میں اور آپ جو آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ ثواب کمانے آئے ہیں؟ ثواب تو آپ کے گھر سے بھی مل جائے گا اگر آپ 3 دفعہ اپنی کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر امام کو سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ معصوم کا قول ہے کہ اگر آپ 3 دفعہ کریں آپ کو زیارت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں کیوں ہے؟ یہ کیوں بلا رہا ہے خدا اتنے اجتماع کو؟ کیوں بلاتا ہے؟ کیوں؟ اس کا مقصد ہے، اس کا ہدف ہے، اس کا پہلا ہدف یہی ہے کہ تمہارا امام کربلا میں تنہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد؟ یہ کب کہا امام نے؟ یہ جب امام نے فرمایا جب سب شہید ہو گئے تھے تب امام نے کہا، مگر امام کو نہیں پتا تھا، کوئی بھی نہیں بچا، پھر بھی امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے اس پیغام کو ہم تک اور ہمارے بعد تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام مولا آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ اور امام کو امت چاہیے۔ آج ہمارا امام کہاں ہے؟ آپ راستے میں آئے، یقیناً تھکے بھی ہوں گے، بیٹھے بھی ہوں گے، لیکن ذہن میں ہوتا ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، بری بات نہیں ہے، ہر آدمی موقع پہ اپنے استطاعت کے مطابق خدمت کر رہا ہے، جو اچھا کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھلا رہا ہے، جو پلا سکتا ہے پلا رہا ہے، جو کر سکتا ہے ہر کوئی کر رہا ہے۔ لیکن آپ راستے میں آئے، آپ نے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خاص کر کے آپ برا مت مانیے گا، مطلب ہر انسان، میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے جب راستے میں آتے ہیں، مثلا انڈین کھانا کہاں سے ملے گا، ہوتا ہے ذہن میں، انڈین چائے کہاں سے ملے گی، وہیں چلتے ہیں، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں یہ خیال آیا، امام زمانہ کون سے موقع پہ ملے گا؟ کتنوں کے ذہن میں؟ ایسے نہیں کہ خدا نہ خاصہ آپ کے ذہن میں امام نہیں، امام ہے، لیکن کیا میں نے امام کو ڈھونڈا؟ مشکل یہی ہے کہ میں منزل کو، راستے کو منزل سمجھ بیٹھا ہوں، امام مجھے یاد نہیں ہے۔ یہاں آگے بھی میں سوچتا ہوں میں اندر کیسے جاؤں، میں زری کو کیسے پکڑوں، پھر میں آگے بتاتا ہوں میں نے تو 5 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا۔ بھائی امام کوئی زری کے اندر ہے؟ امام تو ہر جگہ ہے۔ زمین کربلا امام نے خرید لی تھی پوری، یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام کی حکومت ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے امام روز عاشورہ تھکے ہارے بھوکے پیاسے کس کونے پہ بیٹھے ہو؟ وہ تو نہیں پتا، ہم تو یہیں چل رہے ہیں ان گلیوں میں، یہی جگہ ہے وہ ساری۔ امام کو ڈھونڈے، امام کو ڈھونڈے۔ آپ آ گئے، کیا امام نہیں ہے؟ مومن کی 5 نشانیوں میں سے نشانی 40 کی زیارت ہے، تو جو مومنوں کا امام ہے وہ نہیں آئیں گے؟ روز کل 40 کا دن امام نہیں آئیں گے؟ تو اب یہ امام کی مرضی ہے، امام آپ کو دکھائیں اپنے آپ کو، یہ امام کی مرضی ہے۔ لیکن میں اور آپ تو ڈھونڈے امام کو، روز قیامت میں کہہ تو سکیں کہ مولا ہم تو ڈھونڈ رہے تھے آپ کو۔ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ عزیزانہ خود یہ احساس کہ میرا امام زندہ ہے۔ مجھے کربلا میں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو 61 ہجری میں کچھ لوگوں نے امام کو بلایا اور امام کو چھوڑ دیا۔ کتنے خط تھے؟ 12,000 خط تھے یا 18,000؟ کس نے لکھے؟ کوفہ والوں نے لیٹر لکھے، انویٹیشن لیٹر تھے، مولا آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اب امام آئے، کتنے لوگ آئے کوفہ سے؟ تھوڑے سے۔ تو کوفہ سے کتنے لوگ آئے تھے؟ تھوڑے سے لوگ آئے تھے۔ مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، تھوڑے سے لوگ۔ ہم روز امام کو خط لکھتے ہیں، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل
یا امام، یعنی کہ امام آ جائے، امام آ جائے، امام آ گئے پھر کیا کریں گے؟ مطلب آپ کو کربلا کی گلیوں میں امام زمانہ مل جائے، انشاءاللہ کہ مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ سے سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں نہ آپ کے بارے میں کوئی ڈیفائن کر سکتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے امام زمانہ مل جائے میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ ہاتھ پکڑوں گا، چوموں گا، کیا کروں گا؟ التماس سے دعا، مولا دعا کیجیے گا میرا رزلٹ آنے والا ہے، مولا دعا کیجیے گا میرا بچہ ہو جائے، مولا دعا کیجیے میری نوکری ہو جائے، یہ کیا کہ چلے جائیں گے؟ تو میرے امام کو پہچانا ہے، جو کربلا آئے تھے انہوں نے امام سے مانگا کچھ نہیں تھا، وہ امام کو دینے آئے تھے۔ کیا؟ اپنی جان دینے آئے تھے۔ میں تیار ہوں، میں جو ہر سال آ رہا ہوں، جو ہر سال آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن جو پہلی دفعہ آیا ہے، کبھی کبھی آ رہا ہے، آ تو رہے ہیں آپ، لیکن کیا آپ کا آنا آپ کو امام کے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہیں آپ کو عادت تو نہیں ہو گئی آنے جانے کی؟ اصل تو یہی ہے کہ آپ اپنے امام کے کتنے قریب ہو پائے ہیں۔ یہ جو لوگ آئے تھے، آپ دیکھیں، سعید، زہیر ابن کیل، وہاب ابن قلبی، جتنے نام لینا شروع کر دیں آپ، کتنے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے پاس آئے۔ آپ وہاب ابن قلبی کرسچن ہے، نیا نیا شادی ہوئی ہے، مسلمان ہوا، امام کے پاس آیا، امام کے ساتھ ہوا۔ جب اس کی گردن سر سے جدا ہوئی تو اس کے سر کو دشمن نے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اہانت کی، واپس پھینکا۔ تو اس کی ماں نے اس سر کو دشمن کو واپس دے دیا، کہا جو ہم دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت امام ہے، یہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں خریدار امام ہے، امام۔ کیا میں اپنے قلب کو لے کر آیا ہوں، میرا امام میرے قلب کو خریدے؟ بس اب ہمیں وہ رکاوٹیں دور کرنی ہے عزیزان محترم، کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان میں ایک واقعہ، اور آپ سے التماس سے دعا، میری طبیعت بہت بہتر نہیں ہے، میں بہت زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ عزیزان محترم، علی ابن مہزیار جو 20 سال حج کرتا رہا، 20 سال، اس میں لالچ میں، مطلب پازیٹو بھی تو ہو سکتی ہے انسان کو لالچ، کہ مجھے حج میں امام زمانہ مل جائے 20 سال، کیونکہ آپ کو پتا ہے امام کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، تو اس نے حج ایک دفعہ تو واجب تھا، باقی کیوں کی ہے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کر لوں۔ 20 سال آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، مایوس ہو گیا، 20 سال، کہا اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ امام تو مل ہی نہیں رہے۔ تو اسے کسی نے پیغام پہنچایا کہ اس سال جانا، امام کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر کہ گیا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، شخص آیا، اس نے کہا امام نے بلایا ہے، چلنے لگا۔ اب وہ جس کو امام نے بھیجا تھا، وہ بھی کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا جس نے امام بھیج رہا ہے، تو اس نے علی ابن مہزیار سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ بس میں یہ ایک ہی سوال آج کی رات آپ کو فوڈ آف تھاٹ دے رہا ہوں، تفکر کریں، سوچتے رہیں، حرم میں جائے یہی سوچیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہے امام؟ تو اس نے کہا میرے لیے امام پورے عالم سے، پورے یونیورس میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ امام ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے لیے امام کیا ہے؟ اب آپ بولے بھائی ہمارے لیے بھی امام ایسا ہی ہے، تو مطلب آگے رکیے گا جو اس کے ساتھ ہوا۔
جیسے ہی یہ چلنے لگے تو اس نے جس نے سوال پوچھا تھا، ظاہر ہے وہ عام آدمی نہیں تھا، امام کے ساتھ عام آدمی نہیں ہوتا، امام نے اسے بھیجا۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو فوراً اس نے کہا اگر امام تمہیں محبوب ہے تو اس وقت تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، تو ابھی آپ بس پہ آئے، گاڑی پہ آئے، آپ بولے میں نے گاڑی گیراج میں پارک کی اور میں یہاں زیارت پہ آیا ہوں، تو ابھی آپ کو بولے نہیں بھائی سامرا جانا ہے، تو آپ کو ذہن میں کیا آئے گا میری گاڑی کا کیا ہوگا؟ امام کے پاس جا رہا ہے، 20 سال سے انتظار کر رہا تھا ایک لمحے کا، وہ لمحہ آیا اور جب بلایا تو ذہن میں خیال آیا میرے تو گھوڑے کہیں باندھے ہوئے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس قاصد نے یہ کہا تم سے گھوڑوں کی محبت دل سے نہیں نکلی ہے، 20 سال ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بھی 11-12 سال ہو گئے اربعین میں آتے ہوئے، میں اتنی جگہ مجلس پڑھ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ کر لوں، اس گروپ میں مجلس پڑھ لوں، اس گروپ میں بھی مجلس پڑھ لوں، امام کہاں ہے؟ میں اپنی دنیا میں بسا ہوا، شرمندہ ہوا۔ جیسے ہی پہنچا کہتے مہاراج پہاڑ مکہ کے کراس کیے، ایک ہری سبز جگہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، میں اندر گیا، جیسے ہی میں اندر گیا امام تشریف رکھتے ہیں، امام نے مجھے دیکھا، امام نے فوراً کہا علی ہم تمہاری دیدار کے مشتاق تھے۔ اللہ کاش ہم امام سے ملے اور امام ہمیں بھی یہ کہے ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ علی مجھے میں یار پریشان ہو گیا، مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم میرے زیارت کے مشتاق تھے، میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں مولا۔ بس حضرت امام نے جملہ کہا، یہ جملہ ہم سب کے لیے، میرے لیے سب سے پہلے۔ امام فرماتے ہیں ہاں ہم ملنا چاہتے تھے تم سے، لیکن تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ کہاں جائیں گے؟ کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا لے کر آئے ہیں امام کے لیے؟ نفرتیں دل میں، رشتہ داروں سے نفرتیں، بہن بھائی سے نفرتیں، ایک دوسرے کی کدورتیں، کسی سے ناراضگیاں، کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑے، یہ لے کر میں آیا ہوں مولا آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے۔ مولا بولیں گے پہلے دل کو تو صاف کرو اپنے، میری بہن پر رونے آئے ہو، اپنی بہن کا کتنا خیال ہے تمہیں؟ اللہ نے میرا اپنا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، بس یہی زحمت دینی تھی آپ کو، اور آپ سے التماس دعا۔ عزاداران محترم شب اربعین ہے، مسائل بہت ہے پڑھنے کے لیے، امام کا ذکر آیا ہے تو پھر امام ہی سے شروع کرتے ہیں مصیبت کو۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں روز اربعین کربلا پہنچا، روز اربعین کربلا پہنچا، پیدل چل کے آئے تھے، کہتے ہیں میں باب قبلہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے شاگرد مجھے کوئی مل جائے تو زیارت پڑے، مصیبت پڑے تو گریہ کروں، تو میں نے دیکھا ایسے میں کوئی عرب جوان آیا میرے ساتھ اور مجھے کہا مقدس اردبیلی ہمارے لیے زیارت پڑھو گے؟
آپ جانتے ہیں مقدس اردبیلی کی کئی جگہ پر امام زمانہ سے ملاقات ہے. یہ بھی ایک مقام ہے جہاں امام زمانہ مقدس اردبیلی سے ملا. اب امام زمانہ مقدس اردبیلی سے کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے زیارت پڑھو گے؟ کہا میں نے زیارت پڑھنا شروع کی, تھوڑی سی کچھ جگہ پر غلطیاں تھیں, انہوں نے میری اصلاح کی. جب میں نے زیارت پڑھ لی تو امام نے مجھے کہا مقدس اردبیلی ہم مصیبت پڑھیں, ہم مصائب پڑھیں. اب دیکھیں امام زمانہ نے کیا مصائب پڑھے ہیں. عزاداران محترم, آپ بھی روزہ اربعین ہے, حرم امام حسین جائیں گے. ہر مصیبت اپنی جگہ بلند, لیکن ایک مصیبت بہت بڑی ہے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں پڑھیے, بیان کیجیے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں امام نے جد کی اپنے ذری کو دیکھا, کہا ان کے دیکھنے نے میرے وجود کو ہلا دیا. وہ جو نگاہ پڑی نا ذری کے اوپر, بس میں اسی میں ہل گیا. اور امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ اے میرے جد حسین, نہ مقدس اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے, وہ ایک لمحہ جب خیموں سے حسین نکل رہا ہے. آخری وقت آیا روزے عاشورہ, امام حسین اپنی بہن کے خیموں میں آئے. اللہ, بہن بھائی کیا محبت ہے. کربلا پوری نہیں ہو رہی بہن کے بغیر. کربلا بھی ماند اگر زینب نہ ہوتی کربلا میں رہ جاتی. یہ تو زینب تھی جو پوری دنیا میں کربلا پھیل گئی. بس عزاداران محترم, خیمے میں جو کچھ ہوا مقتل خاموش ہے. بس بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو دی. ماں نے کردہ دیا تھا, وہ کردہ دیا, چیزیں دی. بس میرا مولا خیموں سے باہر نکلا, سواری چلنا شروع ہوئی. بیٹے کی مصیبت میں پہلے پڑھ چکا ہوں, کل انشاءاللہ خدا توفیق دے زندہ رہا تو دوبارہ پڑھوں گا. عزاداران محترم, موت ویسے کربلا میں آ جائے تو کیا ہی اچھا ہے. حسین کی وادی میں انسان دنیا سے چلا جائے تو کیا ہی اچھا ہے. مصیبت پڑھتے پڑھتے انسان مر جائے کیا ہی اچھا ہے. عزاداران, روزے قیامت میں یہ بیان تو ہوگا, مرتے وقت یہ حسین کا ذکر کر رہا تھا. بس عزاداران محترم, امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے بہن سے, باقی خاموشی ہے. سواری چلنا شروع ہوئی. آپ جائیں گے نا خیمہ گاہ کی زیارت کریں گے. خیمہ گاہ سے قتل گاہ امام حسین کے حرم میں باب قبلہ کے بائیں طرف جگہ ہے جہاں امام کو ذبح کیا گیا. وہ جگہ نیچے ہے, جھکی ہوئی ہے. آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے اس طرف دل زینبیہ ہے, اونچائی پر ہے. بس سواری چلی ہے, ایک آواز آئی, مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ چلو. آخری کمائی ہے زہرا کی لٹنے جا رہی. بڑی یادیں ہیں نا بی بی زینب کی اپنے بھائی کے ساتھ. آخری کمائی, آخری نشانی میری ماں کی جا رہی ہے. مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال.
آہستہ میری مجبور شہزادی کس غربت میں ذوالجنا کے پیچھے چلتی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ جیسے میرے مولا نے علی اکبر کو کہا تھا نا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر، ویسے ہی بی بی زینب کہہ رہی ہے محلن محلن ابن زہرا، آہستہ آہستہ تھوڑی دیر اور دیکھ لو۔ جب امام نے سنا نا، امام نے دیکھا بہن کو، کہا بہن ابھی تو مل کر آ رہا۔ بہن نے کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا، حسین بڑا قریب ہے۔ نیچے اترے، بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کر دیا۔ نہیں پتا یہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں، فلسفہ کیا ہے یہ تو تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا کہ اس گردن پہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں۔ بس عزادارہ نے وہ بڑی بس مختصر اختصار سے بس امام چل گئے، چلتے گئے۔ میں مصیبت نہیں پڑھ پاؤں گا زیادہ، بس آواز آئی حسین بس آ جاؤ۔ تیر سینے میں لگا، زہر آلودہ تھا، ماتھے پر پتھر لگا، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا، وہ جو کرتا تھا نا، کرتا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بہرحال لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن معصوم نے کیا، معصوم فرماتے ہیں اس کرتے پر 100 نیزوں کے نشان تھے۔ زین سے زمین پر آیا، کیسے آیا نہیں پتا، پتہ نہیں پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال بات میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کے عقائد میں مسائل ہو۔ کہتے ہیں کہ ذوالجنا کو بھی کافی دیر بعد پتہ چلا حسین اتر چکے ہیں، جگہ پر آئے، عزاداران محترم جس کے پاس جو تھا، لکڑیاں، پتھر، نیزہ، تلواریں، زہرا کی چکیاں پیسنے والی کمائی دشت کربلا میں لٹتی رہی، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، اس نے ٹانگوں سے، بس آپ تصور کریں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اسی طرح روتے رہیے گا، رات کو جائیے گا، جہاں بیٹھیے گا روئیے گا، بس چند جملے آپ سے التماس دعا۔ چند قدموں کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی ہے، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، سینہ بھاری ہوا، امام کی آنکھ کھلی، امام نے شمر سے کہا، شمر میں سب معاف کروا دوں گا خدا کی بارگاہ میں، یہ کام نہ کر۔ سنیں گے مقتل کہتا ہے 12 افراد آئے جنہوں نے کوشش کی کہ امام حسین کے سر کو جدا کرے، کر نہ سکے۔ شمر بیٹھا، یہ کہتے ہیں نا خنجر کن تھا، خنجر کن نہیں تھا، اس نے
ضربتیں چلانا. میں یا امام زمانہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. بڑے سخت مصیبت ہے آپ کے جد کی. خنجر کند نہیں تھا, خنجر چلانا شروع کیا, 12 ضربتیں لگائیں, ضربت نہ لگی. امام حسین فرماتے ہیں شمر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے بوسے دیے. اب سمجھ میں آیا ماں نے وصیت کیوں کی تھی. زینب میرے بیٹے کے گلے کے بوسے لینا. عزادارہ نے محترم شمر نے اہانت کی. میں پڑھ نہیں پاؤں گا. شمر نے امام کے سر پہ ہاتھ رکھا, گردن کو موڑا, پیچھے سے اہانت کی. بس یہ بہن دل زینبیہ پر کھڑی. شاعر کہتا ہے یہ خیموں سے قتل کا دوڑتی رہی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا. ایک ماں مدینہ سے آئی, دشت کربلا میں کھڑی تھی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. غریب زہرا کی غربت